شروع ہو جائے گا. اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں ہیں, اس کے بچے لنڈن میں ہیں, اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت, وہ ہے ہی سارا رول آف لاء کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس میں ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, جو میرے اوپر سارا پریشر تھا, جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. اور یہ اگر نواز شریف یہاں آ کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم, میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران کوشچن پلیز. آپ نیکسٹ اور پھر اریبا تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ, جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں, اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا, جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈونٹ ہیو دی گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیں, ہم پہلی دفعہ, یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے, اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہم نے گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا, کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے, اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ, تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا, اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے, انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی. دیکھیں, آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی, جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں, وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبز تھیں, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر, اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا, کور جو ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے, اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے, تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ نہ اپنا سوچا نہ دوسرا کو پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لاء اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس میں لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبا آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوورویلمڈ کہ آئی ہیو بین گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں بوٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا
کہ آگے جا کے I mean what is your plan of action and what do you expect out of us کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنز میں رہ کے کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں اریبہ، جو یوتھ ہے نا، یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح رینگتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتہ کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشیل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے، پاکستان کے اب یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ کیونکہ اگر ہم مقروض ہیں تو اس کا مطلب ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. اگر تو یہ کرنا ہے تو وہ پھر چونٹیوں کی طرح ہی ہم رہیں گے، اسی طرح ہی قرضے لے کے، اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں یہ کتنی بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے. 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑے برا وقت آئے گا، اگر ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیزیں ایکسیپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور ہم وہاں جا کے اپنی زندگی گزاریں. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور، اور جن کے اوپر اربوں روپے کے، شہباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں FIA میں اور نیب میں، 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں بھی اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں ہے. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اپنی اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں، کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی میں سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے، ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ اتنی زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں کہ سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ، بلکہ میں نے تو اخبار بھی نہیں آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں ہیں. جی جبران. ہاں، ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں بوٹس کا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کوئی کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تھوڑی آواز کٹ رہی ہے. ملین کے قریب پہنچی 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم بوٹس کہہ رہے ہیں، بوٹس، تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی؟ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں، کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب PML پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے؟ PML کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ ایک کامیڈی شو ہوتی ہے، اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا. کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، اب خود جس طرح اب آئے ہیں، جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا یا وہ جو سائبر تھا، ہم بار بار ان کو شہباز شریف کو اور یہ زرداری کو کہتے رہے کہ آ کے دیکھیں، کیونکہ زیادہ تر یہ لوگوں کو نہیں پتہ، یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم وہ ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آ کے دیکھیں، تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے، کیونکہ ان کو پتہ تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے تو انڈے ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہوگی. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ جب پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے.
تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کریں کسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک نہیں تھے یہ تھے, آج یہ کیوں چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا, اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریفوں سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں ایک اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے ہیں, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں, کوئی کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کویشچن ہے جبران, ایک کویشچن ہے اور وہ بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کویشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں اپنی ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں, کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک نے نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں, بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھیں, ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ پر باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا, ایک ہی دفعہ زندگی میں جیل دیکھا, اس کے لیے میں نے دیکھا تھا. یہ ملک جو میں رول آف لاء کی بات کرتا ہوں, جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا, تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا, ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے رول آف لاء. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے, وہاں مسئلہ ہی ایک ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے کیسز ہی نہیں ہوتے, وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا, ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے, اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا, وہ بھینس چرا لے گا, وہ موٹر سائیکل چرا لے گا, وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے, ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں, کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں, وہ بستر کے نیچے تو نہیں رکھ سکتے, وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ جی کدھر سے آیا پیسہ, لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری یہ کرتے ہیں, دوسرے جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں, کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر کے اوپر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے, معاشرے میں غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لاء کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک ڈاکٹر ناز, آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم جی, میرا نام ڈاکٹر اینی ہے. سو میں جو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں, اینڈ اٹس مائی آنر. میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی, آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آخری ڈیز میں آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا, ٹھیک ہے سر. آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں, اور آپ کا وہ ورڈ ہم سب کے ذہنوں میں گھومتا ہے, گھبرانا نہیں ہے.
تو سر میں آپ کو پوری قوم کے بہاف پہ کہہ رہا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اسی طرح سے جو ہے نا ہم آپ کے جو ہے نا پیچھے ہیں. تو ایک سوال جو میرا اہم ہے وہ یہ انٹیریئر سندھ اور سندھ کے حساب سے, کیونکہ میں کراچی سے بلانگ کرتی ہوں. سر ہم پی ٹی آئی کو سندھ میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تنگ آ گئے ہیں. تو مجھے پلیز تھوڑا شیئر کریں گے کیا پلان ٹیبل پہ ہے کہ ہم کس طرح سے گراؤنڈ روٹ لیول تک پی ٹی آئی کو متحرک کریں گے, اور ہم کس طرح سے جو ہے کہ وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو ہماری حمایت ہے وہاں. پلیز, تھینک یو. دیکھیں ڈاکٹر ناز, جو سندھ ہے اور خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں وہ حالات ہیں جو کہ ایک وقت کراچی میں ایم کیو ایم کی جب خوف تھا لوگوں کا, وہ اب انٹیریئر سندھ میں ہے. یہ جو زرداری مافیا ہے وہاں, یہ اتنے لوگ ڈرتے ہیں ان سے, پولیس کو یہ استعمال کرتے ہیں, جھوٹے کیسز یہ بناتے ہیں, لوگوں کو انہوں نے بالکل غلام بنایا ہوا ہے. لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, اور یہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں. اور اس لیے یہ انہوں نے اس کے باوجود کہ سب سے زیادہ پاکستان میں کرپشن ہے, سندھ میں سب سے زیادہ وہاں انڈر ڈیولپمنٹ ہے, غربت زیادہ انٹیریئر سندھ میں ہے, لیکن وہ لوگ ان سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ کوئی کھڑا نہیں ہوتا. تو میں انشاءاللہ اس باری جب الیکشن ہے, میں نے پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ انٹیریئر سندھ کی میں کیمپین کروں گا, اور میں ان کے جتنی زیادہ آزادی یا حقیقی آزادی کی انٹیریئر سندھ میں ضرورت ہے شاید باقی پاکستان میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں پوری کیمپین کروں گا اس بارے آ کے. سر ایک کویشچن یہ ہے, جبران آپ اگلا اسپیکر لیں, میں تب تک ایک کویشچن کر رہا ہوں کہ ابھی جو ایک کولیشن بنا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, اس میں ایک بہت زیادہ ڈائنیسٹک روپ آیا ہے, ڈائنیسٹک پارٹیز ہیں, اور اس پہ ایک بہت زیادہ عوام کا ریئیکشن آیا ہے. سو دا کویشچن از کہ ان پارٹیز کے اندر جو کہ اتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان میں سے اس چیز کے خلاف ریئیکشن کیوں نہیں آتا, کہ کیا وجہ ہے کہ شریف جو ہے وہ پی ایم بنے گا تو دوسرا شریف جو ہے وہ سی ایم بنے گا, چاہے کیسز ہوں چاہے کچھ ہو. تو ان کویشچن اس کہ ان پارٹیز, آپ کا کیا خیال ہے ان پارٹیز سے کیوں نہیں ریئیکشن آتا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ دونوں پارٹیز بڑی پارٹیز نہیں اب رہ گئی, یہ بڑی پارٹیز تھیں. پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان میں, وہ ایک نیشنل پارٹی تھی. یہ اب صرف انٹیریئر سندھ کی پارٹی رہ گئی ہے. اور جو نون لیگ تھی وہ بھی ایک وقت پہ اس نے سارا جو رائٹسٹ ووٹ تھا وہ کھینچ کے اس نے ایک دفعہ 2/3 اکثریت لی تھی, وہ بھی اب سینٹرل پنجاب کی پارٹی رہ گئی. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ فیملی پارٹیز ہیں, اور ایک تو پبلک کے اندر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ سوائے ان کے خاندان کے ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں آتا. یہ بالکل میریٹوکریسی کے خلاف ہے. دیکھیں, ڈیموکریسی کیوں چھوڑ گئی تھی بادشاہت کو پیچھے, کیونکہ ڈیموکریسی میں 2 چیزیں تھیں جو بادشاہت میں نہیں تھی. ایک رول آف لا کہ سب قانون کے نیچے ہیں, اور دوسری میریٹوکریسی کہ جو بھی اوپر پرفارم کرتا ہے وہ اوپر آ سکتا ہے. یہ بالکل ہی نگیشن ہے ڈیموکریسی کی. نہ ان کے اندر کوئی رول آف لا ہے, یہ سارے ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں 30 سال سے, اور یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور دوسرا کوئی میرٹ نہیں ہے. اب وہ ان کے جو بچے ہیں, مثلا مریم ہے یا وہ ہے حمزہ ہے یا وہ جو بلاول ہے, انہوں نے زندگی میں کوئی کام ہی نہیں کیا, ان کے کوئی کریڈینشلز ہی نہیں ہیں وہاں بیٹھنے کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریولیجڈ ہیں, یہ بادشاہوں کی طرح شہزادوں کی طرح رہے ہوئے ہیں. ان کو عام آدمی کا بھی سمجھ نہیں ہے, ان کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے. بادشاہ بھی تھا تو ان کے پرنسس کی بڑی ٹریننگ ہوتی تھی, ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, لیکن پریولیجڈ لوگ ہیں. اور سب سے ان کی جو پارٹیز جو کیوں سکڑ کے چھوٹی سی پارٹیز رہ گئی ہیں, کیونکہ ان کے نیچے لوگ جو ہیں وہ درباری بن گئے. ان کے وہ ان کو کویسچن ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جس طرح بادشاہ کے کورٹ میں درباری ہوتے ہیں, درباری بن چکے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. ان کے جو درباری ہیں کہ یہ ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں, لیکن وہ ان کے پیچھے, مریم کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں یا بلاول کے پیچھے. تو اس لیے یہ جو ان کی پارٹیز ہیں یہ بڑھ نہیں رہی ہیں, کم ہو گئی ہیں. تحریک انصاف کیوں ایک اب واحد پاکستان کی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, کیونکہ تحریک انصاف میں کوئی فیملی نہیں ہے, عمران خان کے رشتہ دار نہیں ہے, یا میریٹوکریسی ہے, مراد سعید جیسا آدمی اوپر آ سکتا ہے, علی محمد آ سکتا ہے, جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے. اس لیے یہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران. ایک کویشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا
आपके खिलाफ है खान साहब, और जो रह गए हैं ये जो 5% इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों को बड़ा गुस्सा है मीडिया पे भी काफी, तो आप इनके बारे में क्या कहेंगे जो हक की बात करते हैं, जो फेयर बात करते हैं और प्रेशर में नहीं आते? जी जबरान, देखें, हमारे 3.5 साल में हम सुनते रहे कि जी मीडिया के ऊपर बड़ी सख्ती कर रहे हैं और हम पता नहीं मीडिया के ऊपर क्या जुल्म कर रहे हैं। आज आप उठा के देखें कि सबसे फ्री मीडिया हमारे दौर में था। कभी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा खुली क्रिटिसिज्म नहीं हुई और नाजायज़ क्रिटिसिज्म हुई, और उसके अंदर प्रोपेगेंडा हुआ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फेक न्यूज़ निकाले गए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और कभी इस तरह फ्री रन मीडिया को नहीं मिली जो हमारे दौर में मिली। और बार बार हमें ये अटैक किया जाता था सो कॉल्ड लिबरल्स के, जी बड़ा मीडिया पे सख्ती है, और हर किस्म के मैंने कई ये जर्नलिस्ट थे जो बड़े हमारे अगेंस्ट कॉन्स्टेंट कैंपेन करते थे। आज आप देखें कि सारा जो मीडिया है, तकरीबन थोड़े से निकाल दें बीच में से, सारा मीडिया ब्लैकआउट कर रहा है हमें। सारे मीडिया के ऊपर कैंपेन चल रही है हमारे अगेंस्ट। इसकी वजह क्या है? मीडिया के जो ओनर्स हैं वो कोऑप्ट कर लेते हैं ये अपने साथ। ये करते क्या हैं, ये जो स्टेटस को है, ये जो पूरे माफियाज हैं, उसके अंदर उनको साथ मिला लेते हैं, और मीडिया के जो ओनर्स के इंटरेस्ट हैं वो इंटरेस्ट को वो देख लेते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, और वो फिर इनके टूल बन जाते हैं प्रोपेगेंडा के। और आप दूसरी चीज़ देखेंगे कि डायरेक्ट ये फिर फंड करते हैं जर्नलिस्ट को, एंकर्स को, डायरेक्ट फंडिंग जाती है, और फिर बैरूनी फंडिंग जाती है। मुझे 3 महीने पहले पता चल गया था कि बाहर से पैसा चल रहा है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, एंकर्स के ऊपर। 3 महीने पहले मुझे एक एंकर ने आके बताया था कि पैसा चल रहा है और हमें ऑफर्स मिल रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली मीडिया को कोऑप्ट कर लेते हैं ये जो पावरफुल इंटरेस्ट है, माफियाज हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में ऐसी ज़बरदस्त अवेयरनेस है कि वो जो नॉर्मल मीडिया है उसके लिए मुश्किल हो गया compete करना सोशल मीडिया से। अगर ये मीडिया कामयाब होता तो आज इस तरह पब्लिक तो ना हमारे साथ निकलती। अनप्रेसिडेंटेड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे पब्लिक नहीं निकली। इंशाअल्लाह कल मीनार पाकिस्तान में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो 26 साल पब्लिक की, आवाम की पॉलिटिक्स करके आया हूँ, इंशाअल्लाह कल पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड क्राउड आएगा। वो क्यों आएगा? वो अगर आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो उनको तो नहीं निकलना चाहिए, तो हर वक्त नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए इंफॉर्मेशन अब कोई नहीं रोक सकता उसको। खान साहब की एक न्यूज़ है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 150,000 यूजर्स इसमें हम पार कर गए, विच इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट। पिछला वाला रिकॉर्ड अभी कल परसों की स्पेस का था जो एंकर इमरान रियाज खान है, 18,000 या 20,000। तो एक ये रिकॉर्ड है, और जो हैशटैग जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, ये जो हैशटैग इस सब पूछ रहे हैं कि खान साहब आपको हमारी आवाज़ आ रही है, हम ये इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन सब के लिए कहें जो अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करके, अपना फैमिली टाइम सेक्रीफाइस करके, कुछ सारी चीज़ें पीछे छोड़ के ये प्रोटेस्ट में लगे, उनके बारे में कुछ मैं ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट है, और प्रोटेस्ट है उनको बताने के लिए जिन्होंने ये साजिश करके, बाहर से भी जो लोग जिन्होंने साजिश की और जो अंदर बैठे हुए थे हमारे मीर जाफ़र, उन्होंने जो साजिश की, उनको ये बताने के लिए कि ये कौम, वो वक्त चला गया कि जब एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बैरूनी साजिश से उसको फ़ारग किया गया था, तो तब इस तरह की जो मीडिया था वो बड़ी ईज़िली कंट्रोलेबल था, तब सोशल मीडिया नहीं था। ये ज़माना और है, और ये लोगों की जो इस वक्त मुसलसल एक प्रोटेस्ट है, और ये मैं समझता हूँ, ये कई लोग समझते हैं कि जी ये बड़ी थोड़ी देर के बाद ये डाई डाउन कर जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये डाई डाउन नहीं करेगा, ये एक तहरीक बन गई है, और ये अब इससे और ज़्यादा आगे जाएगी, क्योंकि और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस वक्त जो अवेयरनेस है, जो शऊर आ गया लोगों के अंदर, यूथ के अंदर, वो कभी भी इसको डाई डाउन नहीं होने देगा जब तक इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं अनाउंस होते। सर एक क्वेश्चन आ रहा है, आज डीसी ऑफिस ने एक सिक्योरिटी थ्रेट लेटर सर्कुलेट की है
कल के जलसे के हवाले से, और उस पर उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि आपको वीडियो लिंक से एड्रेस करना चाहिए और जाना नहीं चाहिए. सो उस पर बहुत से लोग क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप आएंगे लाजमी का. बिल्कुल मैं आऊँगा 100%. मैं उस जलसे मीनार पाकिस्तान के जलसे में, क्योंकि देखें मीनार पाकिस्तान एक बहुत हमारे लिए एक स्पेशल जगह उसकी है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में उसको टेबल किया गया था, और वो एक हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फ़ैसला किया था कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, और आज़ादी के लिए वो जो आज़ादी, वो पाकिस्तान था सिंबल आज़ादी का. और उधर ही जाके हम अपनी हकीकी आज़ादी की कैंपेन तहरीक लॉन्च करने लगे. जो मर्ज़ी हो जाए मैंने वहाँ जाना है, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का रिकॉर्ड क्राउड आएगा. जी जिब्रान क्वेश्चन. अच्छा बस मुझे पता है हमारा टाइम थोड़ा ऊपर हो रहा है, तो जल्दी जो स्पीकर्स आएंगे प्लीज़ क्विकली क्वेश्चन आपने रखिएगा. अली जी आप और फिर तौफीक साहब. जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू. मैं सिर्फ सबसे पहले बताना चाहता हूँ मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ. मैं पढ़ने के लिए क्या कहते हैं बाहर आया हूँ. मैं आपके थ्रू इन लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये ऑपोजिशन वाले दिन रात हमें बुरा भला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहते हैं, हम पढ़ने के लिए बाहर आए हुए हैं, तो आप प्लीज़ उनसे सवाल कीजिएगा कि हमारे मुल्क के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तबाह किसने किए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है. और दूसरा ये क्या कहते हैं जब से पावर में आए हैं ये आपके टाइम में जितने अच्छे काम हुए थे उनको रिवर्स कर रहे हैं. उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक चीज़ है सिंगल नेशनल करिकुलम, जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है. अब एहसास के बाद जो हमें नज़र आ रहा है, जो अगला डर है कि ये इसको भी क्या कहते हैं रिवर्स करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इसको किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए हम बाहर बैठ के तो काउंटर नहीं कर सकते, लेकिन इंशाअल्लाह ये इलेक्शन में हम जीत के आएंगे. हम ये सब कुछ बल्कि इनको तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे. देखिए हमारा जो एम्फसिस है ना वो ये है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो. पैर पे तब खड़ा होगा जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स उतने आएँ कि हम जो हमारी इंपोर्ट्स हैं उसको मीट कर सकें. वो इंशाअल्लाह हमारे रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में डॉलर्स हमारे दौर में आए हैं. रेमिटेंसेस भी रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट्स भी रिकॉर्ड 32 अरब डॉलर. पहली दफ़ा आईटी की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में सही डायरेक्शन पर, क्योंकि हमने आईटी के लिए बड़ी कंसेशंस दिए, टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए, तो पाकिस्तान अब उस तरफ निकल गया है. तो हमारी कोशिश है कि हमें कभी आईएमएफ के पास ना जाना पड़े और हमें कभी किसी से धमकियां ना मिलनी पड़े, क्योंकि हमारे पास हम अपने पैर पे नहीं खड़े. लेकिन ये जो आप रिफॉर्म्स हैं, बिलियन ट्री सुनामी, ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हैं, जो डैम्स हमने बनाई, वो तो खैर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में. ये जो एजुकेशन अपार्ट एलीट के लिए जो सेपरेट सिस्टम था उसको चेंज करना और एक नेशन बनाने के लिए. फिर जो हमने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई, उसका मकसद ये है कि सीरत नबी बच्चों को पढ़ाया जाए. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बड़ी कौम जो होती है, अजीम कौम बनती है, उसका कैरेक्टर बड़ा अजीम होना चाहिए. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना में ट्रांसफॉर्म की थी सोसाइटी, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, वो जो लोग जिनको कोई यानी उनको कोई मानता ही नहीं था, दो सुपर पावर्स ही दोनों तरफ, वो देखते देखते उन्होंने 10 सालों के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करके और वर्ल्ड लीडर्स बना दिया, और ये तारीख़ का हिस्सा है. तो उन्होंने जहन बदले थे, उन्होंने उनके एथिक्स ठीक किए थे, अमर बिल मारूफ सारी कौम को लगा दिया था, अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के ख़िलाफ़. ये जो होता है ना कि जी मैं ना इधर हूँ ना इधर हूँ, ये उन्होंने निकाल दिया था इंसानों से कि आपने अच्छाई के ख़िलाफ़ और बुराई के अगेंस्ट. और फिर ये जो अदल और इंसाफ, ये जो चेंज लेके आए थे, ये तब आएगा अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें, जो हमें हुक्म है कुरान से. तो ये जो चीज़ें हम लेके आए हैं, ये इंशाल्लाह ये जो भी कर लें, ये ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, और इंशाल्लाह हम आके सारी ये फिर से और तेज़ी से आगे लेके जाएंगे. सर एक क्वेश्चन है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में और बाहर बहुत से दूसरे मुल्कों में इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बना हुआ है, स्पेशली जो सब्जेक्ट ऑफ रिजीम चेंज है. सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन कोई आपका फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ डेटली. तो क्वेश्चन है कि आप कब तक एक्सपेक्ट करें लोग कि आपका कोई इंटरेक्शन आएगा फॉरेन मीडिया के साथ? मैं ये इसके बाद इंशाल्लाह ये जब हो जाएगा हमारा कल का जलसा,
اس کے بعد میں فورن میڈیا سے بات کروں گا, میں انٹرویوز بھی دوں گا ان کو. جی جبران کوئی کوشچن؟ جی توفیق صاحب ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بہت زیادہ نمبر میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو سچ وہ کہہ رہے بڑا کینڈلی بتائے گا کہ جو سنڈے کو پبلک نکلی, جب یہ ایک دن کے بعد جب آپ نے کہا تھا کہ سنڈے کو آپ نے نکلنا ہے, تو آپ نے سچ بتائے گا کہ آپ نے اتنی پبلک ایکسپیکٹ کی تھی جتنی نکلی تھی سنڈے کو لیڈرز کے بغیر ہر سٹی میں دنیا کے کوئی؟ جبران میں آپ کو 100% سچ بول کے بتاتا ہوں کہ میں نے اس کا 5% ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ 5% نکلے گی جو پبلک نکلی ہے. یعنی میں آنسر از کہ میں بالکل نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کوئی جاتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جو بھی میں نے زندگی میں جس بھی آدمی کو ریپلیس کیا تو لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں. تو میں خود اس کے ڈائنامکس ہے نا, دیکھیں ہار جیت کے ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ, اور کیونکہ ساری زندگی میری ہار جیت پہ گزری ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ فیلئر از این آفن اینڈ سکسیس ہیز مینی فادرز. تو جب آپ ہارتے ہیں تو لوگ ایک آٹومیٹکلی یعنی آپ کے لیے نکلتے نہیں ہیں. تو میں بڑا یعنی میرے لیے تو وہ بڑی, آپ یقین کریں کہ اس سے جتنا مجھے خوشی ہوئی لوگوں کو دیکھ کے, کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پرائم منسٹرشپ سے زیادہ کہ ہم ایک قوم بنیں, کہ قوم جو ہے نا وہ پھر سب کچھ کر سکتی ہے. یاد رکھیں جو قوم ہے وہ پیسے بھی اکٹھے کر سکتی ہے, وہ قرضے بھی دے سکتی ہے, وہ سب کچھ اچیو کر سکتی ہے. لیکن جب تک وہ قوم نہیں بنتی تو وہ پھر اسی طرح ہی رولتی ہے. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے سائنس, اور میں نے اب جلسوں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم اب اس طرف نکل گئے ہیں جدھر جو ہمیں آج سے 75 سال پہلے جانا چاہیے تھا ایک قوم بننے کے لیے. صحیح ہے. اچھا آپ نے یہ تو کہا کہ آپ کو اس سے اسٹیٹ ملی, آئی تھنک سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان سب کے بیان پہ کہتا ہوں کہ یہ سب سن کے سب کا مطلب یو ایکچولی میڈ آر ڈے, کہ ہماری وجہ سے آپ کو تو اسٹرینتھ ملی, ورنہ تو آپ نے ہمیں ساری زندگی اسٹرینتھ دی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں. اچھا یہ ایک سی ٹی او ہیں, چیف ٹیکنالوجی آفیسر آئی بی ایم کے ناسا میں, نعیم الطاف ان کا نام ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیسے دینے کے علاوہ اوورسیز سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اور پلیز اس کا جواب دے دیں. دیکھیے جو اوورسیز نے جو پروٹیسٹ کیے ہیں یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز نے ہر کیپٹل میں جس طرح نکلے ہیں, تو یہ بھی اس نے کیا ثابت کیا ہے, اس نے پہلی دفعہ بتایا ہے کہ ہم یہ ناانصافی ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم یہ جو ہوا ہے, یہ جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا بیرونی سازش کے تحت, یہ ایکسیپٹ نہیں ہم کرتے. یہ بہت بڑی اس کا, یہ دیکھیں جب قوم زندہ ہو جاتی ہے نا, میں آپ کو پھر سے بتاؤں, قوم ہی اپنی آزادی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, قوم اپنی جمہوریت کو پروٹیکٹ کرتی ہے. قوم جو ہے وہ اپنے انصاف کے نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, پریشر کرتی ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہے انصاف. قوم ہے جو کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور برائی کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو جب قوم اس طرح زندہ ہو جائے, میرے خیال میں یہ, اگر میں آپ کو میں کہوں کہ 26 سال کی میری پولیٹکس میں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ اپنی قوم کو اس طرح نکلتے دیکھے. جی جبران اسپیکر سے لے لیں. توفیق صاحب اور پھر یاسف اور پھر توفیق صاحب. تھینک یو جبران. السلام علیکم اسکیپر. میرا 2-3 بلٹ پوائنٹ کوشچنز ہیں اور ایک سجیشن ہے. کوشچن از کہ آپ بیسڈ آن پاسٹ ایکسپیرینس کہ آپ اس دفعہ پھر الیکٹیبلس کے ساتھ جائیں گے یا پی ٹی آئی کے کور ورکرز کو موقع دیں گے. اینڈ سیکنڈ از گاڈ فوربیڈ, خدا نہ خواستہ اگر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل کر دیا تو what is your plan B, not just for you, for us also. اور تیسرا یہ کہ آپ سیکیورٹی پریکاشنز کیا لے رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کنسرن ہیں, نہ کہ صرف لوگ پاکستان میں بٹ ہم لوگ یہاں اوورسیز میں بھی, کہ آپ سیکورٹی کے لیے کیا پریکاشنز لے رہے ہیں. اینڈ مائی سجیشن ہے کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں جو آپ کے فالوورز ہیں, جو ہارڈ کور فالوورز ہیں,
यहाँ पे स्पेसेस होती हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, कोई अदलिया को गालियाँ दे रहा होता है, कोई फौज को गालियाँ दे रहा होता है, कोई ISI को गालियाँ दे रहा होता है, आई मीन यू नेम इट. तो अगर आपकी तरफ से मैसेज जाएगा, बिकॉज वी फॉलो यू एज अ लीडर, यू आर आवर लीडर, इफ यू गोना से कि ऑल द पीपल हु फॉलो मी डू नॉट टॉक अबाउट दिस, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ी हेल्प होगी. तो आई थिंक हमें जी इज्जत भी करनी चाहिए आता है. जी सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या था? मुझे बाकी दो तो याद है. क्या था पहला क्वेश्चन? क्या था याद? हाँ, इलेक्शन. देखें, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ उस केस के अंदर नहीं है फॉरेन फंडिंग. वो फॉरेन फंडिंग है ही नहीं. उसके अंदर बिल्कुल पार्टी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते. हालांकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमारी PTI को किसी को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक किए हैं. सिंपल चीज़ ये है कि आप फंडिंग, ये सारी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि सारी पार्टीज़ की फंडिंग इकट्ठी देखी जाए, तो उनकी फंडिंग देख नहीं रहे और हमारे ऊपर चढ़े हुए. और हम बार बार कहते हैं कि हम पीछे नहीं हट रहे, हम चाहते हैं. और मैं इंशाल्लाह ये साबित होगा कि हमारी कोई भी हमारा गलत काम नहीं है, क्योंकि हमारी तो प्रॉपर पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, बाकियों की तो है ही नहीं. तो अगर वो साथ करें तो दुनिया को तो पता चले कि एक्चुअली कौन सी पार्टी एक जिस तरह दुनिया के अंदर जो एस्टेब्लिश पार्टीज़ है, कंजर्वेटिव, लेबर इंग्लैंड में या रिपब्लिक, ये कैसे फंड रेजिंग करती हैं, तो वो सबके सामने आ जाएगा. दूसरा आपका क्वेश्चन था फौज का, इलेक्टेबल्स. देखिए, इलेक्टेबल्स जो हैं, इनमें से कई बड़े हमारे साथ खड़े रहे और अनफॉर्चुनेटली कई सिर्फ और सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए उन्होंने हमारे से बड़ी गद्दारी की. तो इसमें कोई शक नहीं कि इस बारी जो मैंने सबसे बड़ा फ़ैसला किया कि टिकट्स, अब क्योंकि मैंने ये टिकट्स नहीं दिए थे, ज़्यादातर टिकट्स मैंने नहीं दिए थे, इस बारी टिकट्स, एक टिकट मैंने जाने नहीं देना जब तक मैं ख़ुद उसको स्क्रूटनाइज़ ना करूं. और बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, हमने प्रेफरेंस देनी है नज़रिए पे. क्या उनका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नज़रिया है, या वो सिर्फ अपना देखते हैं कि किस तरह किस पार्टी के साथ जा सकते हैं और ज़ाती फ़ायदा उठा सकते हैं. तो इंशाल्लाह इस बार ये गलती नहीं होगी. सर, एक ऑक्यूपाइड कश्मीर से एक क्वेश्चन है, और उनका ये कहना है कि आपके दौर में मकबूजा कश्मीर के बारे में बहुत एक ऐसा मौक़िफ़ उठाया गया था जिस तरह पाकिस्तान ने पहले कभी नहीं किया था. लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनका सवाल ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं उसमें आपको कौन सी हिंड्रेंस आई थी ड्यूरिंग योर गवर्नमेंट स्टेंट, और आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं कि आगे अगली टेन्योर में वो ना आए? कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीर के बारे में देखें, पहले तो हुकूमतें पिछली बात ही नहीं करती थी कश्मीर की. नवाज़ शरीफ की तो एक उनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने तो इंटरव्यू दिया हुआ है कि इन्होंने हमें कहा था कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद ही ना हो. तो इनके बड़ा ओवरऑल थे, घबराते थे हिंदुस्तान के कि कोई भी तनकीद करते हुए, दोनों जरदारी और नवाज़ शरीफ. और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इनके पैसे पड़े हुए हैं वेस्टर्न बैंक्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, और इनको सारा वक्त डर लगा रहता है कि ये जिस तरह रशियन ओलिगार्क्स की प्रॉपर्टीज़ ज़ब्त की जा रही हैं इस वक्त, तो इनकी भी प्रॉपर्टीज़ किसी वक्त ज़ब्त कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित ही नहीं कर सकते इनके पास पैसा किधर से आया, क्योंकि चोरी का पैसा है. इसलिए इन्होंने कभी भी वो, क्योंकि इंडियन लॉबी बड़ी ताकतवर है और वो अमेरिका में बहुत ताकतवर है इंडियन लॉबी, तो ये सारा वक्त उनको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो जिधर इनके पैसे पड़े हुए हैं बाहर के मुल्कों में वो सेफ़ रहें. और इसलिए इन्होंने कोई कश्मीर के लिए कभी किसी किस्म की स्टैंड या स्टेटमेंट नहीं दी. हमारी कोशिश ये है कि हमें हर फोरम के ऊपर कश्मीर की बात की जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरह का जुल्म हो रहा है वहाँ, और उसमें हमारी गवर्नमेंट बड़ी कामयाब हुई. हमने हर फोरम के ऊपर इसको उठाया और लोगों में अवेयरनेस रेज़ की, और ये फिर ये एक स्ट्रगल का हिस्सा है. आप जंग तो लड़ नहीं सकते, जंग लड़ने का तो सोचे भी कोई ना, क्योंकि जंग लड़ने का मतलब एक दो ताकतों के अंदर जिधर न्यूक्लियर आर्म्स हैं, आप सोचे भी ना जंग का. उसके अलावा हर फोरम के ऊपर, मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स, UN पे, हम इस केस को उठाए रखें. और मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की आजकल अवेयरनेस है, जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये जो हिंदुस्तान कर रहा है, मैं समझता हूँ ये कभी पहले नहीं थी इंटरनेशनल अवेयरनेस. जी जिब्रान,
چیئرمین صاحب کین وی جسٹ ہیو اٹ فار 5 minutes کیونکہ چلیں جسٹ 5 منٹ ہیں جبران, جسٹ ہیو اے فیو اسپیکرز اور ہم ریپ اپ کریں. بالکل keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please go ahead. Assalamu alaikum. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. Sir ji, میرے پاس کوئی question نہیں ہے. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیلڈ لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ ورک بینگ ڈن بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی کے اوپر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی بھی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کو آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہوا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے جو دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران, ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں مجھے واٹس ایپ بھی کہہ رہے ہیں, لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز, اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی زیادہ میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں, لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہمارا, اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو, لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو پتا ہے ارسلان, آپ کا ٹھیک ہے, اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہم بھی یہاں پہ, کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں, اٹس ناٹ آور فالٹ, وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہے. سو دس از, تو آئی تھنک ریپ اپ کریں جبران. ہاں, بس یاسر چھوٹا سا کوشچن اور پھر یاسر جلدی سے پوچھیے پلیز. السلام علیکم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب, جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ اسٹانس لیا ہے اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں چودھری عاطف, مبشر, اسد اور عاقب, ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے, اس کے اسٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ, اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے, تو اس میں ہم کیا, آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی, اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر, اور یہاں ہمارے توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی تھی, ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے, اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا, عوام کو زیادہ تر تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہوتا تھا, عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور وہ توڑ پھوڑ کر کے اور وہ کہتے تھے جی دیکھیں اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے.
تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے، لیکن کوئی اس کی آگے، کیونکہ ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور جدھر مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں، تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز جی، یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات؟ ابھی کیا کہا انہوں نے؟ میں بھول گیا ہوں. ہاں پریزیڈینشیل. دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے، یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے. کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی، رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی، لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینگتھ نہیں تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، سارا وقت پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا، بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے جو بیک بینچرز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں، جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی، وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا. وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے ہمیں مشکل پڑ جاتی تھی. کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے، انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں. سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا، بس صرف ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر وہ سارے متفق ہوتے تھے. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صرف تب چل سکتا ہے جب کہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو، ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا، تصور بھی نہ کوئی کہ پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز. یہ تب چلتا ہے. یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر، یعنی 4-5 ملکوں میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا، وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3 4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے تو اس میں جیلوں میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیسز اور FIR کیسز نیب میں ہیں اور FIA میں، تو وہ آ کے پرائم منسٹر بن گیا ہمارا. یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل، ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹس بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے آئیں، پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں، ریفارمز بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہوں جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں، یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. لاسٹ میں بس جبران ہم ریپ اپ کر رہے ہیں. جسٹ ایک ہاں جی بس ایک مجھے پوچھنا تھا، میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب، آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا، آپ نے پاکستان کی فکر کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں سب کو، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے، مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خانوں میں لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے اور ویری پراؤڈ. تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو پاکستان پہ؟ ہاں دیکھیں جبران، جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تو میں 18 سال کا تھا، اور اس وقت ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا کہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری تھی، اور وہ بائی دا وے کلونیلزم سے، غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو ہوتے ہیں نا، کلونیلزم، یہ سب سے بری جو چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر ایک کمپلیکس ڈال دیتی ہے، انفیریورٹی کمپلیکس.
آپ اپنے اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہی تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہی ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے, کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی, تب تو نئی تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ 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 جب میں چھوڑ کے گیا تھا ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہی لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں, ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس ہے. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ سوچیں کہ یہ قوم کو کیسے اٹھائے گا, جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ کیونکہ ہم مقروض ہم غلام ہیں, اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے؟ یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیمز کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے, ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے, اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا, میری تو ٹیمیں کمزور تھیں جب میں کیپٹن بنا, زیادہ تر تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے, لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا ہے. ہمارے لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے, پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کانپ رہا ہے اس کے سامنے, تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا؟ یا وہ زرداری جب انہوں نے آ کے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن, اور پھر وہ اوباما نے کہتا میں نے ڈر کے اس کو کال کی کہ پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آ کے آدمی مار دیا ہے, تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی. یعنی بجائے اسے کہ احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. تو جب آپ ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے؟ اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن, اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اب موومنٹ, یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایک نیشنلسٹ, ایک آزادی کی فیلنگ, اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا ایک سازش کر کے, بیرونی سازش میں گورنمنٹ گرائی گئی, جو لوگوں میں اب دیکھ رہا ہوں, یہ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ ہے جس سے پاکستان ایک قوم بنے گی. اور اسی لیے میں سب کو چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے میرے ساتھ کل مینار پاکستان میں افطاری کے بعد. اور میں سب کو یہ بھی کہوں گا کہ افطاری پہ پہنچنے کی کوشش کرنا, نہیں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکیں گے کیونکہ اتنے زیادہ لوگ وہاں آ رہے ہوں گے کہ وہ پھنس جائیں گے آپ راستے میں. تو اس لیے سب نے آنا ہے کیونکہ انشاءاللہ کل ہم نے ہسٹوریکل وہاں ایک ہسٹوریکل جگہ کے اوپر ایک ہسٹری کریٹ کرنی ہے جدھر ایک پاکستان کی حقیقی آزادی کی موومنٹ شروع کریں گے ہم.